یہ بتائیے کہ کیا اسمبلی کا جو جاری اجلاس ہے اس کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے؟ ہر سیشن میں پیش کی جا سکتی ہے، آرٹیکل 92 اس پہ کلیئر ہے، ماسوائے اس وقت جب کہ اسمبلی بجٹ کے میں ڈیمانڈز فار گرانٹ وہ اس پر بحث کر رہی ہو اور ووٹ کر رہی ہو، وہ پورے بجٹ سیشن پہ بھی نہیں اپلائی کرتا۔ وہ جب ڈیمانڈ فار گرانٹ کا مطلب ہے جب وہ اپنے متوقع اخراجات آئندہ سال کے وہ اپروو کروا رہی ہو اسمبلی سے، آئندہ یہ جوڈیشری پہ ہی آنا ہے، فلانے پہ ہی آنا ہے، وہ پینسل کاغذ ہر چیز اس میں دی جاتی ہے بجٹ ڈاکومنٹس میں، ان میں جب وہ آئندہ کے اخراجات آئندہ سال کے متوقع اخراجات پہ اسمبلی سے اپروول دے رہی ہو، وہاں اس مرحلے میں یہ اسمبلی کے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا سکتی۔ اس وقت تو نہ بجٹ ہے نہ بجٹ، پھر وہ مرحلہ بجٹ کا جو اس پہ خالصتاً ایک مختصر سا مرحلہ ہے، وہ یا مختصر تو نہیں ہے، اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے کیا اپروو کرنا کیا نہیں، پر بہرحال بجٹ کے مختلف مراحل میں صرف ایک مرحلہ ہے جس کے دوران جب اسمبلی یہ کنسیڈر کر رہی ہو، بحث کر رہی ہو، ممبر تقریریں کر رہے ہوں اور یہ فیصلہ ہونا ہو کہ کیا کون سی گرانٹس کو اپروو کرنا ہے، کتنے پیسے دینے ہیں کس محکمے کو، تو اس وقت نو کانفیڈنس موشن نہیں لایا جا سکتا۔ صحیح۔ اچھا، ابھی چونکہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہی ہم نے بیان سنوایا، اس میں تھوڑا سا اور باریک نقطہ ہمیں تھوڑا کلیریفائی کر دیجئے۔ جو موجودہ اجلاس ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی کا، وہ ایک آن گوئنگ کنٹینیو کر رہا ہے اجلاس، کیا اس کے دوران بھی عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے یا پھر اس کو ایک نیا اجلاس کال آن کرنا ہوگا جس میں ایجنڈا ہی عدم اعتماد ہو یا اعتماد کے ووٹ کا ہو، یا اسی آن گوئنگ اجلاس کے اندر بھی یہ ایجنڈے پہ لایا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ اس کے لیے ایک سیپریٹ اس کا رولز آف بزنس کے تحت آرڈر آف بزنس جاری ہوگا، لیکن وہ اس اجلاس کے دوران بھی کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اجلاس ہی نیا ہوگا۔ آرڈر آف بزنس اسپیکر وہ دن ایام 7 دن کے اندر اندر اس میں فیصلہ ہونا ہے، اور وہ اسپیکر نے فکس کرنا ہے تیسرے دن کے بعد اور 7ویں دن سے پہلے، یعنی 7ویں دن 8ویں دن سے پہلے، 3 اور 7 بیچ میں آ جائیں گے، تیسرے دن کے بعد اور 8ویں دن سے پہلے صحیح اس پہ ووٹ ہو جانا ہے۔ باقی جو بھی بحث جتنی ہو، جتنی پارٹیز کرنی چاہیں، وہ جو اسپیکر فکس کرے گا، جو ایام جو جن کو مقرر کرے گا جن ایام پر، ان پہ پہلے تو موو ہوگی اور ایوان میں کھڑے ہو کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس کم از کم 1/4 ممبرشپ ہے، پھر وہ جو قرارداد ہے عدم اعتماد کی وہ باقاعدہ ایجنڈے پہ آ جائے گی، ٹھیک، پھر وہ گنتی ہوگی ان 1/4 کی، یہ ٹھیک ہے، یہ موو ہو گئی، 1/4 ہے، اس کے بعد اس پہ بحث ہوگی، اس کے بعد اس کے پہ ووٹنگ ہوگی۔ وہ کتنے ایام لگیں گے؟ 7 دن سے زیادہ نہیں لگ سکتے، اور 3 دن سے پہلے اس کو شروع آغاز نہیں کر سکتا، ووٹ نہیں کرا سکتا اسپیکر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پروویژن ہے، یہ قانونی صورتحال ہے۔ اچھا، اس کے بعد رانا نے جو آپ نے سنایا کہا کہ بجٹ سیشن کے علاوہ لیکن سر وہ شروع میں کلیئر نہیں تھے، وہ شروع میں کلیئر نہیں تھے پہلے، وہ مکمل بجٹ سیشن بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بجٹ سیشن کا جیسے میں نے کہا وہ حصہ، وہ سینسٹیو حصہ ہوتا ہے، حساس حصہ ہوتا ہے، جب آپ نے سوچنا ہے اور کہ کیا پیسے کس محکمے کو دینے، کیا آپ کی ترجیحات ہیں، تو وہ اس وقت اس دوران اس مرحلے کے دوران
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया जाता। अच्छा, अब अगर एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है तो तहरीक इंसाफ कहती है वो तो हमारे पास नंबर पूरे हैं, लेकिन अगर ये कहते हैं पीएडीएम वाले कि हम अपना वजीर आला ला सकते हैं और हम 15 से 20 लोगों के साथ राब्ते में, ये तो एक ऑब्वियसली एक सियासी बयान भी है कि भाई हर हुकूमत में एक दूसरे को वो साइकोलॉजिकली वन अप करने के लिए कहते हैं जी कि हमारे पास लोग राब्ते में हैं, हमारे पास नंबर है। अब वो है या नहीं वो तो उस तारीख को शो करना होता है, लेकिन सर यहां पर एक कानूनी तौर पे पहले प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है कि अगर आपने वो जो ब्रिज करना है गैप, और अगर आपको दूसरी जमात के फॉर एग्जाम्पल पीटीआई के या पीएमएलक्यू के यहाँ पे वोट चाहिए होंगे तो वो इतना आसान तो नहीं होगा ना अब वो वोट हासिल करना। कानूनी तौर पे हमारे सामने एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है जब गुज़श्ता 4 महीने पहले। मारिया, बड़ी सीधी सी बात है। वो जो जमाना था ना कि आप वोट खरीद के और अपने खाते में डाल लेते थे, अब तो खरीदो फरोख्त की भी कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपके खाते में पड़ ही नहीं सकता वोट जो आपकी पार्टी से टूट के दूसरी तरफ गया हो। उसकी गिनती नहीं होगी आपके हाथ में, वो काउंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि वोट, ये जो फैसला आया है उसमें वोट चूंकि पार्टी का है वो पार्टी का ही रहेगा, और इंडिविजुअल फर्द चाहे अगर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालता है तो वो उसकी सीट जाती है, वो डी सीट हो जाता है। पार्टी से भी वो लड़ पड़ता है, एक तरह लड़ाई होगी, पार्टी ने भी अब टिकट अगला नहीं देना। और उस वक्त वोट जो डाल के आता है पार्टी के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही, आप जो कह रही हैं 4 महीने पहले की जजमेंट, जी जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वो काउंट नहीं होगा वोट, वो मुखालिफ के हक में काउंट हो ही नहीं सकता। तो सर फिर दूसरा दूसरा क्या, तो मैं 20 वोट, मैं 20 वोट, मैं फर्ज करो मैं पीडीएम की तरफ से 20 वोट खींच भी लेता हूँ पीटीआई के, या पीटीआई की तरफ से पीडीएम के, वो वोट मेरे तक तो पहुंचते हैं, पर वो कैंडिडेट जिसके खिलाफ मैंने वोट किया उसके उस तक नहीं पहुंचता, वो डेड वोट है। तो फिर सर दूसरा ऑप्शन ये है कि पीएमएलक्यू जिसका इस वक्त पार्लिमानी हेड जो है वो चौधरी परवेज इलाही के साथ हैं, पिछले इलेक्शन में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, पार्लिमानी हेड जो थे पंजाब के, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब के हक में वोट डालने की बात की और वो प्रिवेल किया कानूनी तौर पे। सो क्या अभी ये मुमकिन है कि चौधरी शुजात साहब एक पार्लिमानी जो लीडर है पंजाब के अंदर काफ लीग का, उसको तब्दील कर सकते हैं? ये कानूनी ऑप्शन है उनके पास, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल कम डाउन टू फिर दोज वोट्स जो कि शायद इत्तेहादियों के हैं, क्योंकि पीटीआई के वोट तो नहीं डलवा के फायदा कोई नहीं ना, वो तो काउंट नहीं होंगे। इसमें ये एक उनके पास एक तो रास्ता ये है कि इनके पास वोट हो, अपने अगर मुकम्मल मेजॉरिटी है तो फिर तो ये करवा सकते हैं कि एक चैलेंज करवाएं गवर्नमेंट को किसी मोशन पे डिफीट करके, चाहे सिंपल मेजॉरिटी से डिफीट करके गवर्नर को कहें कि इसको कहे चीफ मिनिस्टर को कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे। उस सूरत में चीफ मिनिस्टर को परवेज इलाही को बंदे पूरे करने पड़ते हैं। तो जो उनके अगर निकल जाते हैं उस लिहाज से डिस्क्वालीफाई होके 63A से, वो उनका पीडीएम का नुकसान होगा। 186 पूरे करने, चाहे 186 मेंबर उस असेंबली में रह ही ना गए हो, अगर 125 आपके मुखालिफ के 125 आदमी इस्तीफे दे के बाहर भी चला जाता है, ये इसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस अब ये चाहिए, यानी सीटें खाली हो तब भी 20 सीटें खाली हो तो ये नहीं मतलब कि 10 कम आपको चाहिए, आधे उसके, आपको 186 चाहिए।
اچھا اب 186 اگر ان کے پاس ہیں پی ڈی ایم کے پاس ہے تو پی ڈی ایم از ویری کمفرٹیبل. پی ڈی ایم کے پاس 186 نہیں ہے تو یہ ووٹ آف پی ڈی ایم ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی نہیں لا سکتا. تو سر وہ تو کاف لیگ کے ووٹ پھر اور زیادہ انٹیگرل ہو گئے نا, پھر تو وہی ووٹ بہت انٹیگرل ہے نا کاف لیگ والے. نہیں میں عرض کرتا ہوں پہلے عرض کرتا ہوں. تو اس صورت میں بھی پی ڈی ایم کو 186 اپنے پورے کرنے پڑیں. صحیح. اچھا اب یہ جو صورت ہے کہ پرویز الہی کو شجاعت حسین پارٹی ہیڈ نکال دے پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر کو, اور پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر کو پارلیمنٹری پارٹی نے منتخب کرنا ہے. تو شجاعت حسین اگر اتنے توڑ لیتے ہیں ایم پی ایز پرویز الہی سے کہ وہ میجورٹی ان کی پارلیمنٹری پارٹی میں میجورٹی ہو جاتی ہے, صحیح, اور وہ پرویز الہی کو بے بس کر دیتے ہیں اور ووٹ اپنا ڈالتے ہیں جا کے پی ڈی ایم کو, صحیح, وہ شجاعت حسین اس صورت میں اگر میجورٹی آف دی پارلیمنٹیرینز آن دا ہاؤس ان دیٹ ہاؤس, یعنی دیٹ ہاؤس پنجاب کا ہے یا کے پی کے کا ہے یا نیشنل اسمبلی کا ہے, اس ہاؤس میں جو پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی جو میجورٹی ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کون پارٹی لیڈر ہوگا. صحیح. تو اعتزاز صاحب ابھی تک تو انہوں نے پرویز الہی کو کیا ہوا ہے, ابھی نہیں کیا سر. دس از ویری انٹرسٹنگ بیکاز میں ابھی کسی سے یہ ڈسکشن کر رہی تھی کہ اگر وہ انہوں نے ابھی تک نہیں تبدیل کیا پارلیمانی لیڈر, کیا یہی سوال؟ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں ابھی تک ان کا پارلیمانی لیڈر پرویز الہی ہے. نہیں سر, پنجاب اسمبلی کے اندر میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب نہیں ہے, ساجد بھٹی صاحب ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر, منڈی بہاؤدین کے. ساجد بھٹی, جی 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 جی, ساجد بھٹی. تو وہی جو وہ کہ اس کو ان کو تبدیل کریں, بیکاز جو لیٹر ہے جو ڈائریکشن ہے وہ پارلیمانی ہیڈ کی طرف سے جانی ہے اسمبلی کی. تو ابھی تو اگر وہ تبدیلی ہوتی ہے تو پھر شاید معاملہ اور کمپلیکیٹ ہو جائے. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ میٹر, اس لیے ہم چاہ رہے قانونی طور پہ تھوڑا آپ اس کو آسان بنا دیں ہمارے لیے. نہیں میں آسان بتاتا ہوں آپ کو اس لیے کہ لیٹس سے 1 2 3 4 5 6. نمبر 1, یہ جو قرارداد ہے عدم اعتماد کی, یہ اس سیشن کے دوران لائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, اگر قرارداد عدم اعتماد کی لائے گی یعنی پی ڈی ایم لائے کہ ہمیں عدم اعتماد ہے پرویز الہی کو اس ہاؤس کو, تو پی ڈی ایم کو 186 بندے پورے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے.